वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी की कोशिशें रंग ले आई। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुज़फ़्फ़राबाद में हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहदे का ऐलान कर दिया। तवील मुज़ाकरात के बाद कई बड़े इक़दामात का ऐलान। अवामी एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत। आज़ाद कश्मीर में कामयाब मुज़ाकरात के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुल गए। मोबाइल सर्विस बहाल हो गई। अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की जीत हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतज़ामी ढांचे में कमी कोताहियों को दूर किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना था कि भारत की कश्मीर में ख़ून-रेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी ने कहा, मुआहदे के बाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत फ़ंड्स फराहम करेगी। सदर पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, नफ़रत से नहीं मोहब्बत से ही मसाइल हल होते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वफाकी वज़रा और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए, जबकि शौदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद और पूंछ में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाकर फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड्स फंड जारी करेगी। पाकिस्तान हुकूमत 10 अरब रुपए बिजली की बेहतरी के लिए देगी। मुश्तरका मुआहदा पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। अमन का क़याम और मामलात ज़िंदगी बहाल खुशाइंद है। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने अपील की है, अवाम अफवाहों पर कान ना धरें, अवामी मफाद अव्वलीन तरजीह है। कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले का एक और जख्मी गुज़िश्ता रोज जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मरने वालों की तादाद 13 हो गई। जख्मी मोहम्मद रफीक अल्लाद का रिहायशी था। सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसा। सीटीटी के मुताबिक हमले में मुलव्वस 2 दहशतगर्दों की शनाख्त नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने फिंगरप्रिंट्स के जरिए कर ली है। एक दहशतगर्द का ताल्लुक मिज़ई अड्डा जबकि दूसरे का जिला चागी से है। हमास ने ट्रंप का 20 नुकाती गज़ा अमन मंसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। हमास ने सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शिरकत की आमादगी का इजहार कर दिया। गज़ा की हुकूमत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे को मुंतकिल करने पर रज़ामंद। इदारे की तश्कील कौमी इत्तफ़ाक़ राय और अरब और इस्लामी हिमायत पर मबनी होगी। अल जज़ीरा टीवी के ज़राए के मुताबिक हमास ने सालिसों को अपने जवाब की रस्मी पेशकश कर दी। ट्रंप का इसराइल से गजा पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। हमास अमन के लिए तैयार है। ट्रंप का वीडियो पैगाम जारी। कहा, यरग़म वालों की बाहिफाजत रिहाई के लिए बमबारी बंद की जाए। मशरिक़ वस्ता में देर पर अमन की कोशिशें जारी हैं। कतर, तुर्की, सऊदी अरब समेत ममालिक का शुक्रिया। हम जंग के खात्मे और इंसाफ के बहुत करीब हैं। 2 साला जंग के बाद गजा में अमन की उम्मीद। इसराइल ने हमास के रद्द अमल के बाद ट्रंप अमन मंसूबे के लिए पहले मरहले पर फौरी अमल शुरू कर दिया। इसराइली फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत हालिया पेशरफ्त का जायज़ा इजलास। यरग़मालियों की रिहाई के बदले अमल दरामद की तैयारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, इसराइली अफवाज की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अफवाज की हिफाजत के लिए IDF की तमाम सलाहियतें सदरन कमांड को तफवीज़ की जाएंगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गजा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक की अमरीका से मुशावरत और सिफारती कोशिशों का जायज़ा लिया।
اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کے مثبت کردار اور سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکی صدر کی پیشکش اور حماس کے جواب پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ قطر اور مصر کا ٹرمپ امن منصوبے پر حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ حماس کی یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی قابل تحسین ہے۔ قطر نے کہا غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں۔ مصری حکام کا کہنا ہے حماس کے رد عمل کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ عرب، امریکی اور یورپی ممالک سے مستقل جنگ بندی کے لیے رابطے جاری۔ غزہ جنگ بندی کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے گئے۔ مصر نے فلسطینی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینی جماعتیں غزہ کے مستقبل کا فیصلہ کریں گی۔ اجلاس میں غزہ کی عبوری انتظامیہ پر بھی بات ہوگی۔ فرانسیسی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر حماس رہنما نے کہا مصر غزہ کے مستقبل کے حوالے سے ایک فلسطینی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ حماس تمام معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ صہیونی فوج کا نیا حربہ، دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول گاڑیوں سے غزہ کی بستیاں تباہ کر دیں۔ جنگ بندی کی امیدیں دھری رہ گئیں۔ اسرائیلی جارحیت جاری، غزہ میں صہیونی بمباری، مزید 72 فلسطینی شہید، پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی عمارتوں پر بمباری، درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر۔ غزہ کے اسپتال میں نومولود بچہ دم توڑ گیا، طبی سہولیات ناپید ہو گئیں۔ طبی ذرائع کے مطابق اسپتال سے 3 دن قبل از وقت پیدا ہونے والے 3 بچوں کو منتقل کر دیا گیا، جبکہ مزید 10 بچوں کو فوری طور پر نکالنے کی ضرورت ہے۔ حکومت نے فلسطین پر اصولی موقف کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے شہباز شریف کے ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے پر دستخط کرنے پر قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا شہباز شریف نے پوری قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ فلسطین پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا عوام تسلیم نہیں کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی فلسطین کے حوالے سے وہی پالیسی ہے جو بانی پاکستان کی تھی۔ فلوٹیلا کے شرکاء کو سیکیورٹی جیل میں رکھا گیا ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے مشیر کا دعویٰ، کہا گرفتار کارکن دہشت گردوں کے حامی ہیں، سہولتیں کم سے کم دی جا رہی ہیں، کارکنوں کو دہشت گردوں جیسے کپڑے دیے گئے ہیں۔ نیتن یاہو کی ملک بدری پالیسی پر برہم، جیل میں رکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر نے خبردار کیا اگر واپس بھیجا گیا تو کارکن دوبارہ آئیں گے۔ آپریشن بنیانو مرسوس میں پاکستانی فورسز کی تابڑتوڑ جوابی کارروائیوں میں شکست کھانے والے بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کراچی پر حملہ کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا پاکستان یاد رکھے سرکریک سے ایک راستہ کراچی کی طرف بھی جاتا ہے، کراچی پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بلبلے کی مانند اپنی دھمکی میں کہا پاکستان کی تاریخ اور جغرافیائی دونوں کو تبدیل کر دیں گے۔ آر ایس ایس کے نظریے پر چلنے والی بی جے پی سرکار میں مسلمانوں کے مذہبی مقامات غیر محفوظ۔ مسلمانوں کے خلاف بھارت میں قاسم مودی کی ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری۔ بھارتی جریدے دی ٹیلی گراف انڈیا کے مطابق اتر پردیش کے ضلع سنبھل کے رائے بزرگ گاؤں میں ایک اور مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ پچھلے 4 ماہ میں ضلع میں مسجد شہید کرنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مسجد کو گرانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا رام مندر کی تعمیر کے بعد ضلع ایودھیا ترقی اور روحانیت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، وزیر اعلیٰ کے پی عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ الیمین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے الیمین گنڈاپور کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے 9 مئی توڑ پھوڑ اور فائرنگ کیس واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل انعام اللہ کیس کے اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کیس واپس لینے کی درخواست ATC میں جمع کرا دی۔ کیس کی سماعت کے لیے 15 اکتوبر کی تاریخ مقرر، مزید سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ 9 مئی کو پتھراؤ اور فائرنگ کے واقعات میں بعض کارکن، راہگیر اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے تھے۔
لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری کی 10 سال قید کی سزا کے خلاف دائر اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ 7 اکتوبر کو اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ اعجاز چودھری کو لاہور میں شیرپاؤ پل پر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ بیک وقت 2 سرکاری عہدے رکھنے کا معاملہ، چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین کی تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے حکومت کی جانب سے جواب جمع کرا دیا۔ عدالت کی سندھ حکومت کے جواب کی نقل درخواست گزار کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت کو بھی آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا کہ اس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی کی 20 سالہ یسریٰ کے مبینہ اغوا کے 1.5 سال بعد بازیابی کا واقعہ۔ صوبائی وزیر ترقی نسمہ سندھ شاہینہ شیر علی متاثر لڑکی کے گھر پہنچ گئیں، اہل خانہ سے ملاقات کی۔ شاہینہ شیر علی کے مطابق یسریٰ کو 1.5 سال قبل ٹک ٹاک پر تعلق قائم ہونے کے بعد حمزہ نامی شخص نے مبینہ طور پر اغوا کیا۔ ملزم نے زبردستی جھوٹا نکاح نامہ تیار کروایا اور یسریٰ کو مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتا رہا۔ ایم پی اے اعجاز الحق کی فوری کاوش سے یسریٰ بازیاب ہوئی۔ ملزم حمزہ گرفتار اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ صوبائی وزیر نے متاثرہ خاندان کو مکمل قانونی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے سابق میئر کراچی وسیم اختر کی ملاقات۔ کراچی حیدرآباد کے لیے وفاقی فنڈز پر گفتگو۔ وفاقی فنڈ سے کراچی سمیت صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش۔ وسیم اختر کی گورنر سندھ سے صدر اور وزیر اعظم سے معاملے پر بات چیت کرنے کی ہدایت۔ بحیرہ عرب میں ڈیپ ڈپریشن طوفان میں تبدیل، نام شکتی رکھ دیا گیا۔ شکتی نام سری لنکا کی جانب سے تجویز کردہ ہے۔ طوفان شکتی کے شدید سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ۔ مرکز میں ہوا کی رفتار 75 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ طوفان 6 اکتوبر تک برقرار رہ سکتا ہے۔ شکتی کراچی کے جنوب میں 360 کلومیٹر دور، بارش کا امکان برقرار۔ ماہی گیروں کو 5 اکتوبر تک گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کا آغاز 25 اکتوبر سے ہوگا۔ پی آئی اے نے اپنے برطانیہ آپریشن کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلیں گی۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع ہوں گی۔ پروازیں بکنگ کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ انتہائی موزوں کرایہ متعارف کروایا گیا ہے۔ اور معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے دل کے قریب شہر کراچی کے لیے محبت اور مایوسی کا اظہار کر دیا۔ انسٹاگرام پر بنس روڈ سمیت مختلف علاقوں کی تصاویر شیئر کر دیں۔ ماہرہ خان نے لکھا، کبھی کبھی میں اپنے شہر کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں۔ میں نے وہ بستیاں دیکھی ہیں جہاں لوگ مشکلات کے باوجود مسکراتے ہیں، بچے کھیلتے ہیں اور مائیں امید کے ساتھ جیتی ہیں۔ کراچی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، مگر افسوس ہم تمہاری دیکھ بھال ویسے نہیں کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی۔